اتنی ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سیدھا سیدھا وضو کریں اور نماز کے لیے چلے جایا کریں, اور اگر آپ کوئی خاتون ہیں تو بھی وضو کریں, مصلی پہ کھڑی ہو جایا کریں. السلام علیکم میرے بھائیو, کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہو. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک. میرے بھائیو, جو بیسن کے اوپر وضو وغیرہ کرتے ہیں تو سن لیں کہ بیسن کے اوپر وضو کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. اس مسئلے کو جاننے کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کے اس بیان کو پورا سنیے گا. بیان پر جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کہ ہر آنے والا نیا بیان آپ تک پہنچ سکے. آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف. واش بیسن پر وضو کرنے کا کیا حکم ہے جبکہ چپلوں پر گلیوں وغیرہ کا کیچڑ اور گندگی لگی ہوتی ہے جو کہ فرش پر بھی لگتی ہے, اور وضو کرتے ہوئے پانی فرش پر بھی گرتا ہے اور کیچڑ اور گندگی والے فرش سے چھینٹے اڑ کر بہت اونچی پہنچے بھائی ان کی سوال کرنے والوں کی. دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں, میں تو دماغ چکرانے لگا تھا. واش بیسن پر وضو کرنے کا کیا حکم ہے جبکہ چپلوں پر گلیوں وغیرہ کا کیچڑ اور گندگی لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کیچڑ لگ گیا آپ کی چپل میں, پھر کیا ہوا؟ جو کہ فرش پر لگتے آپ گھر میں آئے وہ اسی کیچڑ کے ساتھ آ گئے, اور وضو کرتے ہوئے پانی فرش پر بھی گرتا ہے. پھر آپ نے اوپر وضو کیا تو پانی فرش پہ گرا, اور کیچڑ اور گندگی والے فرش سے چھینٹے اڑ کر, یعنی جب پانی نیچے گیا تو نیچے کیچڑ اور گندگی جو چپلوں کے ساتھ آئی تھی اس سے ٹکرا کے واپس اوپر آیا, اور پھر پیر اور کپڑوں پر بھی لگا. اوئے ہوئے ہوئے, یہ صورتحال ہر گھر اور دفتر میں ہوتی ہے اور لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. نیز چپلوں کے ساتھ آنے والی کیچڑ اور گندگی میں کچھ ناپاک چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ گلیوں میں گٹر وغیرہ ابل رہے ہوتے ہیں. اتنی ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سیدھا سیدھا وضو کریں اور نماز کے لیے چلے جایا کریں, اور اگر آپ کوئی خاتون ہیں تو بھی وضو کریں, مصلی پہ کھڑی ہو جایا کریں. باقی یہ کہ گھر میں کیچڑ والے چپل لانا ویسے غلط ہے, گندگی کا ہے, اس سے ناپاکی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے زیادہ آپ نے ڈیپتھ میں جا کے غور کیا تو آپ کو تھوڑے دنوں میں نفسیاتی پیشنٹ بن جائیں گے آپ. اور میں نے بڑے بڑے طہارت کے مسائل میں لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں بھی ہونے لگا تھا, لیکن میں ایک دم اپنے اوپر قابو پایا, الحمدللہ اللہ نے مجھے بچا لیا. ابھی یہ سوال جب میں نے پڑھا تو ہونے لگا تھا میں, تو اتنی نہیں زیادہ کہ جایا کریں کہ وہاں سے پانی چھینٹوں پہ نیچے گرا تو پھر کیچڑ, یہاں سے کیچڑ والا پانی ریورس ہو کے اوپر آیا, تو چونکہ اس میں باہر سے گندگی بھی آ چکی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کسی کتے نے پیشاب کیا ہو تو وہ کیچڑ آپ کے کیچڑ میں ملاؤ تو پھر وہ چپلوں سے ملاؤ. اتنی زیادہ گہرائی میں جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, شریعت میں ناجائز ہے اتنی طہارت کے معاملے میں اتنا وہمی بننا. تو آپ واش بیسن پہ وضو کریں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیا کریں. باقی یہ الگ سے ایک چیز ہے کہ کیچڑ والے چپل کارپٹ پہ یا گھر میں لانا ویسے ایک نفاست کے خلاف ہے, اس میں ویسے ہی احتیاط کرنی چاہیے. دیکھ لیں میرے بھائی, یہ جو لوگ بیسن پر وضو کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یار جوتی پر کیچڑ وغیرہ لگا ہوا تھا تو وہ کیچڑ جب ہم پانی ڈالیں گے تو نیچے وضو کرتے ٹائم پانی نیچے گرے گا, اور وہ جو چیکڑ گندگی والے پاؤں تھے, جوتی کے اوپر جو گندگی لگی ہوئی تھی وہ پھر ہمارے کپڑوں پر بھی لگے گی. تو اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, شریعت میں بھی اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے. تو اس لیے اتنا ڈیپلی نہیں سوچنا چاہیے. آپ کو چاہیے آپ وضو کریں اور نماز پڑھنے چلے جائیں, اور کوئی اگر خواتین ہے تو اس کو بھی چاہیے وضو کرے اور مصلی پہ کھڑی ہو جائے. ویسے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جوتے وغیرہ گندے ہیں تو آپ اس کو کمرے سے یا پھر جب گیٹ سے انٹر ہو تو ادھر ہی سائڈ پہ کدھر اتار کے اندر جائیں. صفائی کا گھر کے اندر خیال رکھیں, اور جب آپ خود ہی خیال نہیں رکھیں گے تو ایسے تو آپ کا پورا گھر خراب ہو جائے گا. تو پھر آپ کیا سوچیں گے کہ اب ہمارا سارا گھر ہی پلیت ہو گیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اتنی گہرائیوں میں نہیں جانا چاہیے, اور گندے پاؤں کے ساتھ اندر بھی نہیں جانا چاہیے. ان کو پہلے دھو لینا چاہیے پھر جانا چاہیے, اور ہر مسئلے کو مفتی صاحب سے پوچھ لینا چاہیے اور پھر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے میرے بھائیو, اگر بیان پسند آیا ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا. پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.